بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں حسن نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، مجھ سے اور آپ سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ ہمارا مزاج جو ہے وہ دینی بن جائے. کیا دینی بن جائے؟ مزاج. صرف لباس دینی نہ ہو، چہرہ مہرہ صرف دینی نہ ہو، بلکہ لباس دینی، مزاج دینی ہو. یہ ہم میں سے ہر ایک سے مطالبہ ہے. اور شیطان نے ہمیں اور آپ کو یہی دھوکہ دیا ہے کہ ہم اور آپ ظاہری چند تبدیلیوں پر مطمئن ہو گئے اور ہمارا مزاج ابھی تک دینی نہیں بنا. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جو خود میرے ساتھ گزرا ہے. اس سے اندازہ ہوگا کہ دینی مزاج کس کو کہتے ہیں. لکھنؤ میں قیام کے دوران میرا تعلق ایک انگلش میڈیم اسکول سے تھا، اور یہ اس وقت، اس زمانے کی بات ہے جس وقت اسکولوں کے اندر اسلامی اور دینیات کا رواج نہیں تھا. اب تو ماشاءاللہ بہت ہو گئے، سب جگہ ملیں گے، اور ضرورت بھی ہے اس کی کہ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے طلبہ اور ہماری بچیوں کا اور بچوں کا جو ہے مزاج بھی ان کا دینی بن جائے. یہ آج کی سب سے اہم ضرورت ہے. بلکہ میں یوں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ مدرسے اور دارالاقامہ کو قائم کرنے سے کے مقابلے میں ایسی اسکولیں قائم کرنا جس میں بچہ اور بچہ عصری تعلیم کے ساتھ، سائنس کے ساتھ، کمپیوٹر کے ساتھ، میتھس کے ساتھ اور جتنے بھی اور سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، مضامین اور عناوین پڑھائے جاتے ہیں، ان سب کے ساتھ اس کا مزاج دینی بنے. اور اس کے سب سے زیادہ پرزور داعی تھے وہ حضرت مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ. وہ زمانے کے نفس کو پہچانتے تھے اور اللہ نے ان کو بہت دور کی نگاہ عطا فرمائی تھی. وہ کہا کرتے تھے کہ اب زمانہ کروٹ لے چکا ہے، اب جو ہے ضرورت ہے اس کی کہ ایسے ادارے قائم ہو جس میں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم اور دینی مزاج بنایا جائے.
اس لیے جس انگلش میڈیم اسکول سے میری وابستگی تھی، اس کی جب پہلا جلسہ اور اس کا افتتاح کیا گیا تو خود بذات خود حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے اور بہت ہمت افزائی فرمائی تھی اور بہت خوش ہوئے تھے. تو میرے دوستو بزرگوں، اصل ہے دینی مزاج کا بننا. چونکہ میں اس اسکول سے وابستہ تھا، ہر اسکولوں کا ایک نظام ہوتا ہے کہ سال کے آخر میں جو ہے بچوں کے پروگرام ہوتے ہیں اور جو کچھ بھی ان کو سال بھر میں پڑھایا گیا ہے اس کی ایک ہلکی سی نمائش ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے ترغیب بنتی ہے. تو ایک موقع پر ایک ایسے ڈاکٹر جن کا قیام جو ہے امریکہ میں تھا، اب ہے کہ نہیں معلوم، اللہ ان کو خوش رکھے، وہ لکھنؤ آئے ہوئے تھے. اور وہ بہت بڑے سائنسداں بھی تھے، اور حکومت ہند نے جو 4 بڑے شہر ہے، ان 4 شہروں کے اندر بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر ان کے لیکچرز کے لیے اور ان کے پروگرام کے لیے ان کو دعوت بھی دی تھی. انہی کی دعوت پر وہ آئے بھی تھے. لکھنؤ تھا، بنگلور تھا، بمبئی تھا اور کلکتہ تھا، جہاں تک مجھے بظاہر یاد ہے، بہت پرانی ہو گئی ہے. تو لکھنؤ میں ان کا قیام جو تھا، جہاں پر وہاں پی جی آئی جو اس وقت اسپتال ہے بہت بڑا لکھنؤ کے اندر، اس کے جو پڑھنے والے طلباء تھے اور اسٹاف تھے اور مینجمنٹ تھے، ان کے بیچ ان کا ایک پروگرام ہونا طے پایا تھا. واسطے در واسطے سے جو ہے ہمارے اسکول کے مینجمنٹ کو بھی یہ اطلاع ملی کہ ان کا پروگرام مل سکتا ہے. تو ایک وفد جو ہے ان کے پاس ان کی قیام گاہ پر جہاں پر وہ ٹھہرے تھے کلاکس اودھ ہوٹل میں، اس لیے کہ حکومت کے مہمان تھے اور لکھنؤ کا سب سے بڑا 5 اسٹار ہوٹل جو ہے وہ کلاکس اودھ ہی ہے. تو وہاں پر ہمارے ذمہ داروں میں سے کچھ لوگ ان کو دعوت دینے کے لیے پہنچے، ان کو اسکول کی کارگزاری سنائی، اسکول کا مزاج بتایا. خیر انہوں نے جو ہے ایک متعینہ وقت، اتوار کا دن شام کا انہوں نے متعین کر کے بتلا دیا کہ اس وقت میں خالی ہوں، میں آ سکتا ہوں، کوئی مجھے لینے آ جائے. مشورہ ہوا کہ بھئی کون لینے جائے گاڑی لے کر. تو میرے بارے ہی میں طے ہوا کہ مولوی صاحب جا کر لے کر آ جائیں گے ان کو. میں کلاکس اودھ پہنچا اور ان کی میری وہ پہلی الیکس سلیکٹ تھی، پہلی ملاقات تھی. سوٹڈ بوٹڈ تھے، کلین شیو تھے، بظاہر کوئی ان کی ظاہری شکل صورت کو دیکھ کر جو ہے کوئی یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن نام ان کا مسلمانی تھا، ڈاکٹر ابراہیم ان کا نام تھا. خیر ہم وقت مقررہ پر پہنچ گئے، ان کو ہوٹل سے لیا اور ہم جہاں پر پروگرام ہونا طے تھا، مغرب میں پہنچنا تھا، عصر سے پہلے ہی نکل گئے تھے کہ عصر تک ہال میں پہنچ جائیں گے. کچھ شہر کے خواص جو ہیں وہ بھی اس بہانے جمع ہو گئے تھے، جمع کرنا تھا ان کو بھی کہ ان کے سامنے ایک پروگرام ہو جائے گا اور مغرب کے بعد تک باقی پروگرام ہوگا. تو ہم ہوٹل سے نکلے ان کو لے کر اس پروگرام کے لیے ہال کی طرف روانہ ہونے کے لیے. تو راستے میں عصر کی نماز کی اذانیں سنائی دینے لگی. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے ہاں عصر کا وقت ہو گیا؟ ہم نے کہا جی ہو گیا. میں نے کہا یہ اذان کی آوازیں جو آپ سن رہے ہیں وہ اسی کی عصر کی اذان ہی ہے یہ. تو کہا کہ میں مسجد چلوں گا.
میں نے کہا وہاں لوگ انتظار کر رہے ہیں، عصر کے بعد فلاں فلاں کو، خواص کو، کمشنر کو، ان کو بلایا گیا. کہنے لگے سب ٹھیک ہے، آپ مجھے مسجد لے کے چلیے. تو میں ان کو ایک وہیں کلاک سبت کے قریب جو ہے حضرت گنج میں ایک مسجد تھی، وہاں پر میں ان کو لے کر گیا. انہوں نے مجھے تو وضو کرنا تھا، ان کو دیکھا کہ انہوں نے وضو بھی نہیں کیا بلکہ باوضو تھے. وہ پہلی صف میں جا کے بیٹھ گئے. میں اس لیے بار بار یہ سنا رہا ہوں کہ دینی مزاج کسے کہتے ہیں، کہ ہمارا مزاج ابھی دینی نہیں بنا. جماعت ہوئی، سب لوگ جماعت کے بعد مسجد سے نکلنے لگے. میں بھی بہت جلدی میں جو ہے شیروانی سیدھی کر کے جوتا پہن کر باہر نکلا، اس انتظار میں کہ ابھی نکلیں گے، ابھی آئیں گے باہر. 10 منٹ ہو گئی، 15 منٹ ہو گئی، 25 منٹ ہو گئی، اور یہاں تو میرا حال یہ تھا کہ کاٹو تو خون نہیں. اب میں جا کے پھر میں نے جوتے اتارے اور جا کے دیکھا تو وہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے بیٹھے تھے. اب مہمان تھے، میں کچھ بدتمیزی اور بد تہذیبی تو نہیں کر سکتا تھا. میں انتظار کرتا رہا. میں نے کہا کہ آج میری شامت آ گئی، میں چاہے کتنا بھی ایکسپلینیشن دوں گا، کتنی بھی وضاحت کروں گا، لیکن وہاں کوئی سنے گا نہیں. کہیں گے تم ہی دیر سے پہنچے تھے، تم نے ہی جو ہے صحیح وقت پہ ان کو نہیں لیا، اس لیے یہاں دیر ہو گئی. 25 منٹ کے بعد جو ہے وہ قرآن کی تلاوت سے فارغ ہو کر، کچھ تسبیحات سے فارغ ہو کر، دعا سے فارغ ہو کر وہ باہر نکلے اور میرے چہرے کو دیکھ رہے تھے اور ہنس رہے تھے. مجھے اور غصہ آ رہا تھا کہ صاحب یہ کوئی بات ہوئی، آپ ہنس رہے ہیں اور میری تو جان نکلی جا رہی ہے. انہوں نے میرے کندھے پر تھپتھپایا، کہا کہ گھبراؤ مت، تم کو کچھ نہیں ہوگا، میں سب تمہارے ذمہ داروں سے بات کر لوں گا. خیر پھر ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے. چونکہ ابھی سفر ایک 10-15 منٹ کا سفر تھا، تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب 2 باتیں آپ سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے اتنے سال امریکہ میں ہو گئے ہیں. کچھ اس وقت انہوں نے بتایا تھا کہ 25-26 سال ان کو امریکہ میں ہو گئے. کہیں گے آپ لباس تو میرا دیکھ ہی رہے ہو، میرا لباس کیسا ہے، لیکن 2 باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو اس سے کچھ سبق ملے. پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد کے وقت کو اپنے معمولات کے لیے فارغ کر دیا ہے. فجر کے بعد کا وقت اور فجر کے بعد سے لے کے اشراق تک، اور عصر میں جو ہے عصر سے لے کر غروب سے پہلے تک، یہ میں نے اپنے معمولات کے لیے فارغ کر دیا ہے، جس میں میری تلاوت ہے، میری دعا ہے، میرے ذکر اذکار ہے، وہ میں یہ پابندی سے کرتا ہوں. اور الحمدللہ اتنے سال رہنے کے باوجود وہ کبھی ناغہ نہیں ہوا، چاہے میں حضر میں رہوں چاہے سفر میں رہوں. سفر میں بھی میں اس کا اہتمام کرتا ہوں کہ میں اپنے معمولات کو ان 2 وقتوں کے اندر پورا کرتا ہوں. تو میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اتنا مزاج آپ کا کیسے بنا؟ تو کہنے کہ تم نے اچھا سوال کیا. لیکن میرا مزاج جو بنا نا، یہ فرمایا وہ مکتب کے تعلیم کے ذریعے سے بنا، اور ہمارے استاد نے ہمارا یہ مزاج بچپن سے بنا دیا تھا. پھر بڑے ہو کر ہم کو کچھ اللہ والوں کی صحبتیں مل گئی، کہ میں گاہے کبھی مہینے میں 3 مہینے میں 1 مرتبہ ان کے خدمت میں حاضر ہوتا تھا. وقت ہوتا تھا، سفر پہ نہیں رہتا تھا، 3 مہینے میں 1 ہی مرتبہ صحیح، لیکن میں اللہ والوں کی مجلس میں جاتا تھا. یہ جو میرا مزاج بنا ہے، یہ مزاج میرا جو ہے ان اللہ والوں کی صحبت اور بچپن میں مکتب کے استاد کی تربیت کا نتیجہ ہے. فرمایا یہ تو باہر کے لوگ ہیں، اور فرمایا میرے گھر میں میری تربیت میری ماں کرتی تھی. کون کرتا تھا؟ میری ماں. اس لیے
میں نے اپنی زندگی میں کبھی ان دو اوقات میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کوئی مصالحت نہیں کی. خیر، ان کی اس بات سے بڑا نفع ہوا، اور یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب ایسا مشغول ترین آدمی، امریکہ میں رہنے والا اور بہت بڑے جو ہے عصری تعلیم کا جو ہے فنکار اور ماہر، جب وہ کر سکتا ہے تو ہم شما کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ آج ہم اپنا اپنا حال دیکھ لیں کہ دعوت و تبلیغ کی محنت میں ہم سے کہا جاتا ہے روزانہ کی 3 تسبیحات صبح کی، روزانہ 3 تسبیحات شام کی. یہ ہر آدمی اپنا محاسبہ اور جائزہ لے لے کہ وہ ان 3 تسبیحات کو پابندی سے کتنا پڑھتا ہے، اور اگر پڑھتا بھی ہے تو پھر کس طرح پڑھتا ہے. تو یہ جو ڈاکٹر صاحب کی زندگی کے جو یہ تصویر ہے، حالانکہ ظاہر میں تو دیندار نہیں ہے نا، وہ ظاہر میں کوئی دیندار نہیں، لیکن دینی مزاج بنا ہوا ہے. اس دینی مزاج کی وجہ سے ان کو جو ہے کہیں پر بھی کہہ لیں کہ میں کبھی شرماتا نہیں ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے. فرمایا ہم اور آپ، میں آپ سے اپنے آپ سے میں پوچھتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں، کیا بہت سی چیزیں ایسی نہیں ہیں جس کو ہم کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ کہ بھئی سچ کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ کہ لوگ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ میں نے اس کی پرواہ کی کہ میرا اللہ کیا کہے گا. میرا اللہ کیا کہے گا؟ میں لوگوں کا جواب دہ نہیں ہوں، میں جواب دہ اللہ کا ہوں. میں اکاؤنٹیبل جو ہے وہ لوگوں کا نہیں ہوں، بلکہ میں اکاؤنٹیبل ٹو دا لارڈ، ٹو دا وہ ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں ان کا اکاؤنٹیبل ہوں. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، آدمی چاہے جس سلسلے سے لگے لیکن اپنی نگرانی کرتے رہیں کہ میرا دینی مزاج بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا. اگر ان محنتوں میں لگ کر ہمارا مزاج دینی بن رہا ہے تو یہ محنتیں ہم کو بہت اونچے لے جائے گی. اسی لیے تو ہمارے بزرگوں کا، حضرت مولانا رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک جماعت لے کر رائے پور پہنچے اور خانقاہ سے قریب کسی مسجد میں قیام ہوا، وہاں محنت ہوئی، حضرت کو اطلاع کی گئی. جب پتہ چلا کہ مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی آئے ہیں، تو حضرت نے وقت دے دیا کہ فلاں وقت ساتھیوں سے لے کر آئیے، ساتھ میں چائے پی لیں گے. تو اس وقت مقررہ پر حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سارے جماعت کے ساتھیوں کو لے کر جو ہے پہنچ گئے خانقاہ. حضرت سے دعائیں ہوئیں، الیک سلیک ہوا، باتیں ہوئیں. تو حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، ارے مولوی منظور، تم لوگ کرتے کیا ہو؟ کیا کرتے ہو؟ اور ہمارے یہاں اس کی جو ہے ہدایات ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کہ آدمی کسی بڑے کے وہاں جائے تو کارگزاری پیش کرے، ان کی تشکیل نہ کرے. کہ بھئی یہی ہے نا ہدایت، کہ کارگزاری پیش کرے اپنی. تو فرماتے ہیں حضرت منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت کے اس سوال کے بعد میں سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا جواب دوں. اچانک میرے دل میں یہ بات آئی، تو میں نے کہا کہ حضرت جب ہم لوگ جماعتوں میں نکلتے ہیں نا تو ہم کو 4 چیزیں خوب کرنے کے لیے، 4 چیزوں میں بالکل وقت نہ لگانے کے لیے، 4 چیزوں سے
میں کم وقت لگانے کے لیے یہ ہدایات دی جاتی ہے. کیوں بھی دی جاتی نہیں دی جاتی؟ لگے آپ کے چلے 4 مہینے کہ نہیں؟ ہے نا یہی ہدایت کہ بھئی 4 چیزوں میں وقت زیادہ لگاؤ، 4 کی چیزوں میں وقت بقدر ضرورت لگاؤ، اور 4 چیزیں میں بالکل مت لگانا. فرمایا میں نے ایک ایک کر کے جو ہے گنانا شروع کیا. فرمایا حضرت منظور صاحب، یہ واقعہ میں نے خود اپنے کانوں سے حضرت سے سنا ہے، کوئی اس میں راوی نہیں ہے. فرمایا جب میں گنتے گنتے 4-6 میں نے گنوائے ہوں گے تو حضرت مولانا عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بس کرو مولوی صاحب بس کرو، جتنا تم گنوا رہے ہو نا، اگر تم نے اتنا بھی کر لیا تو اللہ کے ولی بن جاؤ گے. جتنا تم نے گنوایا ہے نا، اگر اتنے بھی کر لیا تو تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. شیطان کے لیے ہر آدمی کے لیے الگ جال ہے. میں پڑھے لکھے دوستوں سے کہتا ہوں جن کو پڑھنے کا ذوق ہے، وہ پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ تلبیس ابلیس کتاب پڑھیے. حضرت غزالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ترجمہ ہوا ہے ان کا. اصل کتاب تو ان کی عربی میں، لیکن تلبیس ابلیس پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ شیطان کا ہر طبقے کے لیے کیا کیا جال ہے. جوانوں کو کیسے بہکاتا ہے، مردوں کو کیسے بہکاتا ہے، عورتوں کو کیسے بہکاتا ہے، تاجروں کو کیسے بہکاتا ہے. جتنے بھی طبقے ہو سکتے ہیں نا، ہر ایک کے لیے اس کے پاس جال ہے. دینداروں کو کیسے بہکاتا ہے، یہ بھی اس کا ایک جال ہے. اور دینداروں کو بہکانے کا سب سے زیادہ آسان جال یہ ہے کہ وہ دینداروں کو اپنی ظاہری دینداری پر مطمئن کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ مطمئن کر دیتا ہے. بس کافی ہو گیا، میرا چہرہ بدل گیا، میرا لباس بدل گیا، میں اب دیندار ہو گیا. تو یہ ظاہری دینداری اللہ کو مطلوب نہیں ہے. ہم قربانی کے زمانے میں ہم لوگ کیا آیت پڑھتے ہیں؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. گوشت اور خون جو ہے یہ تو ظاہری ہے نا، تو اللہ کو پہنچتا ہے؟ نہیں پہنچتا ہے. اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. تمہارے اندر جو تقویٰ ہے وہ اللہ کو پہنچتا ہے. تو تمہارا جو دینی مزاج ہے وہ اللہ کو پسند ہے. اللہ تم سے وہ دینی مزاج چاہتے ہیں کہ تم اپنے اندر وہ مزاج پیدا کرو. صرف ظاہری کے اوپر مطمئن ہو جانا شیطان کا بہت جو ہے گہرا جو ہے اس کا وار ہے. یہ بدعتی لوگوں کو جو ہے توبہ کی توفیق کیوں نہیں ہوتی؟ لاکھ ان کو سمجھائیے. ابھی تو زمانہ نہیں رہا، ورنہ ایک زمانہ تھا جس میں جو ہے مناظرے ہوا کرتے تھے، دلائل بیان کیے جاتے تھے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی تھی. لیکن ان کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ توبہ کی توفیق ان کو اس لیے نہیں ہوتی تھی اور ہوتی ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو دین سمجھ کر رہے ہیں، محبت رسول سمجھ کر رہے ہیں. بھئی آدمی کسی چیز کو گناہ سمجھے تو توبہ کرے گا نا، اس کو اپنے گناہ کا احساس ہوگا تو توبہ کرے گا. لیکن جس آدمی کو کسی عمل میں نیکی سمجھ میں آئے کہ میں یہ نیکی کام کر رہا ہوں تو وہ توبہ کرے گا، اس سے کبھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے اپنے مزاج دینی بناؤ. مزاج جب دینی ہوگا تو یہی مزاج ہم کو جو ہے کل آخرت کے اندر کامیاب کرے گا. ورنہ نا قرآن کی آیت ہے نا،
لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ نہ مال کام آئیں گے نہ برادریاں کام آئیں گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو صاف ستھرا پاکیزہ دل لے کر آئے گا وہی جو ہے اسی کی قدر ہوگی کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہمیں اپنا مزاج کو تبدیل کرنا ہے، دینی بنانا ہے، اس کو اللہ والا مزاج بنانا ہے. فکر ہماری اللہ والی ہو، سوچ ہماری اللہ والی ہو، دل ہمارا اللہ والا ہو. جب یہ چیزیں، ان سب چیزوں کے اندر جب ہمارا مزاج بن جائے گا تو پھر دوستو بزرگوں ہم جو ہے نیکیوں کے ایسے حریص ہو جائیں گے جیسے مال والا مال کا حریص ہوتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر جس چیز کی دوڑ لگا کرتی تھی، کوئی روایت ہے آج تک کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ ان کے آپس کی ریس جو ہے وہ مال کے لیے تھی؟ مال کمانے کی ریس نہیں تھی، بلکہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ریس تھی. اس لیے تو وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جس کو جو پیش کرنا ہو پیش کرے، تقاضا ہے دین کا. تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ آج میری باری ہے، میں جو ہے ابو بکر سے جیت جاؤں گا، ابو بکر سے جیت جاؤں گا. تو وہ اپنے گھر سے کتنا مال لے کر آئے؟ کیوں بھائی فضائل اعمال میں پڑھا ہے نا، آدھا مال لے آئے نا، آدھا مال لا کے پیش کر دیا، اور دیکھنے میں بہت تھا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. ان کے ہاتھ میں جو مال تھا وہ بہت تھوڑا تھا. انہوں نے بھی پیش کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں سے پوچھا، عمر کیا چھوڑ کر آئے؟ تو کیا کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے رسول آدھا لایا ہوں آدھا چھوڑ کر آیا ہوں. فرمایا ابو بکر تم بتاؤ تم کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا اے اللہ کے رسول سوائے اللہ کے نام کے، آپ کے نام کے کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا، جتنا تھا سب کچھ سمیٹ کے لے آیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ ابو قحافہ جو ہے نابینا ہو گئے تھے. جب وہ سارا مال لے کر چلے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی اسماء سے دادا جان نے کہا کہ ارے دیکھو تو ابوبکر کچھ چھوڑ کر گیا ہے یا سب لے گیا ہے؟ کیسی سمجھدار بچی تھی وہ، اللہ اس کو درجات اس کے بلند فرمائے. اس نے فوراً تھوڑے چھوٹے کنکر جو ہے، اس زمانے میں پیسے تجوری میں نہیں رکھے جاتے تھے، لاکر میں اور سیف میں نہیں رکھے جاتے تھے، وہ تو دیوار میں بنی ہوئی طاقوں میں رکھے جاتے تھے. تو اس نے فوراً چھوٹے کنکر جو ہے رکھ دیے طاق میں، اور اوپر ایک کپڑا لگا دیا اور کہا دادا جان بہت چھوڑ کر گئے ہیں، آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں. اب دادا جان تو نابینا تھے، انہوں نے ہاتھ مار کے دیکھا تو ان کو محسوس ہوا کہ دینار اور درہم جو ہے چھوڑ کر گئے، سکے چھوڑ کر گئے ہیں. اس لیے فرمایا الحمد، اللہ کا شکر ہے کہ ابو بکر کچھ تو خیال آیا اس کو ہمارا، تو وہ چھوڑ کر گیا ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں خدا کی قسم اس وقت ابا حضور لے کر گئے ہیں، اس وقت دوپہر میں ہمارے گھر میں کھانے کے لیے چولہا جلانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا ہمارے پاس. اس کو کہتے ہیں دینی مزاج. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک صحابہ کی موجودگی میں ایک صحابی کو کھڑا کیا اور فرمایا اس کا حال دیکھ رہے ہو، اور میں تم کو حکم دیتا ہوں اس کے لیے صدقے کا مال جمع کرو.
سب گھر گئے، جس کے اپنے پاس جو تھا لا کے جمع کر دیا. تھوڑی دیر میں جو ہے کچھ آٹا، کچھ گیہوں، کچھ اشرفی، کچھ کھانے پینے کی چیزیں، کچھ آ کے ڈھیر جمع ہو گئی. اسی مجمع میں ایک صحابی تھے جن کے دونوں ہاتھ کوہنیوں سے کٹے ہوئے تھے. انہوں نے سوچا اللہ کے رسول کی آواز تو سب کے لیے تھی اور میں نے بھی یہ آواز سنی ہے، میں کیا کروں؟ مسجد سے نکل کر ایک یہودی کے باغ میں گئے اور اس باغ میں جا کر جو ہے اس یہودی سے کہا کہ مجھ کو کچھ مزدوری دے دو، کچھ کام مجھ سے لے لو اور مجھ کو مزدوری دے دو. کہا کیا کام کرو گے؟ کہا آپ کہو تو میں آپ کے کھجور کے درختوں کو پانی سے سینچ دوں. فرمایا کیسے کرو گے؟ تمہارے تو ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں. فرمایا وہ تمہارے کام نہیں، وہ میرا کام ہے، میں کر دوں گا، تو مجھے مزدوری دے دو. اس نے ایک ڈول پر 1 درہم دینے کا وعدہ کیا. اب حضرت وہ صحابی، میں سچ کہتا ہوں کہ ان صحابی کا اس واقعے کے علاوہ کہیں پر کوئی نام نہیں ملتا ہے، کہیں پر نام نہیں ملتا ہے. اب انہوں نے جو ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی مشقت سے جو ہے انہوں نے ڈول کھینچا ہوگا، دانت سے، پیروں سے، دونوں ہاتھوں سے کے کوہنیوں سے بڑی مشکل سے انہوں نے کچھ کھجوریں جمع کی اور پلٹنے جانے لگے کہ بس ہو گیا اتنا، میں اتنی اس سے زیادہ. تو اس یہودی نے یہ کہا کہ اب تک تو میں تم کو 1 دے رہا تھا، اب میں تم کو ہر ڈول پر 2 دوں گا، اور سینچ دو. اس نے کہا کہ نہیں، بس میرے لیے اللہ کے رسول کا یہ حکم تھا اور میں جتنی میری بس کی تھی اتنی میں نے کر دیا. وہ چھپائے شرمندہ ہوئے کہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا ڈھیر لگا ہوا ہے عطیات کا اور صدقات کا، میری یہ کھجوریں کیا کام کرے گی؟ اس کے ہونے اور نہ ہونے سے کیا فرق پڑے گا؟ لیکن یاد رکھنا میرے دوستو بزرگوں، اللہ سب سے بڑے قدردان ہے، اللہ سب سے بڑے قدردان ہے. اللہ کمیت نہیں دیکھتے، کتنا دیا نہیں دیکھتے ہیں، کس نیت سے دیا ہے، کس مزاج سے دیا ہے، اللہ یہ دیکھتے ہیں، کمیت نہیں دیکھتے. جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس سے پہلے ہی وحی آ گئی کہ یہ جو تمہارا غریب صحابی آ رہا ہے جس کو شرمندگی ہے کہ اس کے پاس کچھ مال نہیں ہے، وہ صرف چند کھجوریں لے کر آیا ہے، اے اللہ کے رسول سارے ڈھیر کے اوپر اس کھجور کو بکھیر دیجئے. اللہ نے اس کا فیصلہ فرما دیا ہے کہ سارے مال کو اس 6 کھجوروں کی بنیاد پر میں قبول کر لیتا ہوں. ان 6 کھجوروں کی اس بنیاد پر میں سارے مال کو قبول کرتا ہوں. مزاج دینی تھا نا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. عذر تھا، اگر کسی مفتی کو پوچھتے تو وہ شاید جبر بھی نہ کرتا، لیکن نہیں، کیسے اللہ کے رسول کی ایک بات کان میں پہنچی اور میں اس پر عمل نہ کروں، اس کو کہتے ہیں دینی مزاج. میں اگر واقعات سنانے پر آؤں تو سیرت کے اتنے واقعات سنا سکتا ہوں کہ فجر اذان ہو جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مزاج دینی تھا. ان سے اچھی نماز نہیں، ان سے اچھا روزہ نہیں، ان سے اچھے تلاوت نہیں، ان سے اچھا ذکر نہیں، ان سے اچھا اللہ کے راستے میں قربان کرنے اور جان دینے کا جذبہ نہیں. لیکن ان سب کے باوجود وہ جو ہے وہ اس پر مطمئن نہیں ہو گئے تھے کہ میں تو اتنا کر رہا ہوں اور میں نے اتنا کیا ہے. نہیں، وہ ہر وقت ڈرا کرتے تھے پتہ نہیں اللہ کے یہاں قبول ہو بھی رہا ہے یا کہ نہیں قبول ہو رہا ہے، قبول ہو بھی رہا ہے کہ نہیں قبول ہو رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اپنے مزاج کو دینی بناؤ. بہت آسان ہے.
24 گھنٹے میں بہت سے ایسے اعمال ہیں جن اعمال کو آپ جو ہے صرف نظر انداز کر دیتے ہیں ہم اپنے دینی مزاج کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ دینی مزاج ہمدردی کا ہوتا ہے، جس کے اندر دینی مزاج ہوتا ہے نا، وہ ہمدرد ہوتا ہے، غمخوار ہوتا ہے، وہ غریبوں کا مسیحا اور ماوا اور ملجا ہوتا ہے۔ اس کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ کسی یتیم جو ہے کی سسکیاں اور کسی بیوہ عورت کی آواز جو ہے کانوں میں پڑے اس کے رونے کی، وہ اس کو گوارا نہیں ہوتا۔ وہ اپنا سب کچھ نچھاور کر کے جو ہے یتیم کی اور بیواؤں کی خدمت کرنا اپنا فرض عین سمجھتا ہے۔ آج جو لوگ رفاہی کام کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ رفاہی کام جو ہے ہماری نجات کے لیے کافی ہے، وہ دھوکے میں ہے، اس لیے کہ رفاہی کام اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک زندگیوں کے اندر نمازیں زندہ نہیں ہوں گی۔ تم چاہے خوب رفاہی کام کر لو، خوب کنویں بنوا لو، خوب نل پانی کے نل لگوا لو، خوب جو ہے راستہ بنوا لو، خوب چاہے دوسرے اور کام کر لو، کمبل کی تقسیم کر لو، دواؤں کی تقسیم کر لو، کھانے کے پیکٹ کی تقسیم کر لو، لیکن اگر تم نے اس کے ساتھ اللہ کے حکم کو اور اللہ کے رسول کے حکم کو اور دین کے بنیادی فرائض کو اگر تم نے اس کے ساتھ میں نہیں جوڑا ہے تو یہ تمہاری سارا کیا کرایا جو ہے یہ بھیج ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ مزاج دینی ہو۔ ہم جب اپنا مزاج دینی بنا لیں گے ایک زندگی میں ایک لطف آئے گا۔ ابھی تو ہم اپنے لیے جی رہے ہیں، لیکن جب مزاج دینی بنے گا تو پھر ہم جو ہے دوسروں کے لیے جینے والے بنیں گے، پھر ہم دوسروں کے لیے جینے والے بنیں گے۔ ابھی تو آج ہم کو اپنی ضرورت ستا رہی ہے اور رلا رہی ہے اور تڑپا رہی ہے، لیکن جب دینی مزاج بنے گا تو پھر ہم امت کے ہر فرد کے لیے رونے والے بن جائیں گے۔ آج سارے عالم کے اندر جو حالات ہیں ایمان والوں پر، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اور قسم دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ ان حالات کو سنتے ہو، سوشل میڈیا کے اوپر اس کی خبریں تم کو آتی ہے، لیکن کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جن کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہو، جو رات کو اٹھ کر اللہ سے جو ہے امت کے لیے جو ہے اپنے پیروں پر ورم لاتے ہوں اور اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر ان کی حفاظت کے لیے اور ان کی سرخروئی کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ کتنے ہیں ہم میں سے؟ اس لیے کہ ہم پر نہیں پڑی ہے، اس لیے ہمیں اس کا درد نہیں ہے۔ جن پر پڑی ہے ان سے پوچھو کہ ان کا درد کیا ہے، ان کا درد کیا ہے۔ اور آدمی کامل ایمان والا بن نہیں سکتا جب تک کہ جو ہے وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آدمی کامل ایمان والا بن نہیں سکتا جب تک کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے اور میں پیٹ بھر کے کھا رہا ہوں اور میں نے اپنے کھانے میں سے اس کی خدمت نہیں کی۔ آدمی کامل ایمان کے ایمان کو جو ہے حاصل نہیں کر سکتا۔ آدمی کامل ایمان والا بن نہیں سکتا اگر راستے میں چلتے ہوئے کسی نقصان دہ چیز کو پڑا ہوا دیکھ کر اگر وہ نہ اٹھائے اور اس کو کنارے نہ کرے اس جذبے کے ساتھ کہ پتہ نہیں یہ جو ہے کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، کوئی بوڑھا گر سکتا ہے، کوئی بچہ ٹھوکر کھا سکتا ہے، کوئی عورت جو ہے پریشان ہو سکتی ہے، میں اس کی وجہ سے اس کو جو ہے کنارے ہٹا دوں، چاہے وہ کیلے کا چھلکا کیوں نہ ہو، چاہے روڑا کیوں نہ ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو جو حائل بنی ہوئی ہے، اگر وہ نہیں ہٹاتا ہے تو سمجھو کہ جو ہے وہ ایمان والا نہیں ہے، کامل ایمان والا نہیں ہے۔ رامپور میں ایک بزرگ گزرے تھے، اللہ ان کو غری کے رحمت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ جس محلے میں رہتے تھے اس محلے میں یہ واقعہ یہ ہوا کہ جو ہے میونسپلٹی والوں نے جو ہے پانی کے جو ہے پائپ کو
وہ کرنے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے جو ہے کھڈا کھودا، اور شام ہو گئی، وہ بغیر کھڈے کو بند کیے ہوئے جو ہے وہ وہاں سے سب چلے گئے۔ ان کو کسی نے بتایا کہ ماسٹر صاحب، وہ ماسٹر تھے، ماسٹر ایک اسکول کے اندر انگریزی اور سائنس اور میتھس پڑھایا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ ماسٹر صاحب، آپ کے گھر کے قریب جو ہے وہ جو ہے کھڈا کھدا ہوا ہے، اور لوگ، رکشے والے اور عورتیں اور بچے گزر رہے ہیں، پتہ نہیں کون اس میں گر جائے اور تکلیف ہو جائے۔ بولے اچھا یہ بات ہے، لے کے نکلے ٹارچ، اور ٹارچ لے کر وہاں کھڑے ہو گئے، اور ہر گزرنے والے کو کہنے لگے کہ بھائی ذرا اس طرف سے جانا، اس طرف سے مت آنا، یہاں پر کھڈا ہے۔ اس طرح انہوں نے سب کو جو ہے رات بھر ہدایت دیتے رہے، اور رات بھر وہاں پر پہرے داری کی، اور رات بھر جو ہے وہ خدمت میں لگے رہے کہ کہیں کسی انسان کے بچے کو اور کسی مسلمان کی حضور کی امت میں سے کسی کو جو ہے اس سے تکلیف نہ پہنچ جائے۔ حال ان کا یہ تھا کہ جب رکشے میں چلتے تھے اور رکشے میں گزرتے تھے، رکشے میں بیٹھ کر جب جاتے تھے سائیکل رکشے کے اندر، اگر کہیں شربت کی دکان یا گنے کا جوس جو ہوتا ہے اس کی دکان اگر دیکھتے تھے تو رکشہ رکواتے تھے، رکشہ رکوا کر جو ہے ایک گلاس جو ہے گنے کا جوس لیتے تھے، اور اس سے کہتے تھے کہ بھائی بہت گرم ہو رہا ہے، بہت سخت جو ہے دھوپ ہے، تم پسینہ پسینہ ہو رہے ہو، ابھی تم کو کافی دور تک مجھے پہنچانا ہے، لو یہ ایک گلاس شربت کا پی لو، یہ ایک گلاس شربت کا پی لو۔ کیوں بھائی؟ یہ دین نہیں ہے؟ اصل دین یہ ہے، اصل شریعت یہ ہے، اصل مزاج اور مزاج نبوت یہ ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کسی کا بوجھ سر پر رکھ رہے ہیں، کبھی کسی کے گھر میں جا کے عیادت کر رہے ہیں، اور اس کی عیادت کر رہے ہیں جو روزانہ کچرا پھینک رہی ہے، اور اس بڑھیا کے سامان کو لے کر جو ہے مدینہ مکہ کی گلیوں میں گزر رہے ہیں۔ جب سامان دے دیا تو بڑھیا کہتی ہے کہ بیٹا تو نے میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا، میں تیرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتی ہوں۔ امی جان بولیے کیا کہنا چاہتی ہے؟ فرمایا دیکھو یاد رکھنا، ہماری بستی میں ایک آدمی آیا ہوا ہے، اس کا نام محمد ہے، وہ جو ہے بہکی باتیں کرتا ہے، وہ لوگوں کو اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹاتا ہے اور نئے دین کا جو ہے میں داخل کرتا ہے۔ میرے بیٹے، میں تم کو جو ہے تمہارا احسان کے بدلے میں تم کو یہ نصیحت کرتی ہوں کہ تم بھی اس سے بچے رہنا۔ اس نے پھر جب وہ بول چکی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بڑی بی، وہ محمد میں ہی، وہ محمد میں ہی سننا تھا کہ بڑی بی نے کہہ دیا اگر تو ہی وہ محمد ہے اور تیرے وہ اخلاق ہے جو میں دیکھ رہی ہوں تو میں یہ کلمہ پڑھا دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جو دوسرے کو نصیحت کر رہی ہے کہ اس سے بچے رہنا، جب اس کے سامنے اللہ کے رسول کے وہ اخلاق آئے تو پھر اللہ کے رسول کی گرویدہ ہو گئی اور ایمان قبول کر لیا۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگوں، اپنی ظاہری دینداری پر اکتفا مت کرو، اس کو کافی مت سمجھو، بلکہ اپنے اندرون کی دینداری کو اور اپنے مزاج کو دینی بنانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ جب مزاج دینی بن جائے گا تو پھر انشاءاللہ زندگی بہت پر لطف گزرے گی۔ پھر جو میں نے کہا نا، پھر جو ہے اب تک اپنے لیے روتے تھے، پھر دوسروں کے لیے آنسو بہانا آسان ہو جائے گا۔ اب تک اپنی تکلیف کو تکلیف سمجھتے تھے، اور اب جو ہے جب دینی مزاج بن گیا تو امت کی اور انسانیت کی تکلیف کو تکلیف سمجھو گے۔ اللہ تعالیٰ جو بات میں نے صحیح کہی ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔